آپ BBC اردو سروس کا پروگرام سیربین دیکھ رہے ہیں۔ دور دراز علاقوں سے ایک تو خبر ہی مشکل سے آتی بھی ہے تو اکثر بری خبر ہی ہوتی ہے۔ شاید اس لیے رسول پور جیسے گاؤں 99% شرح خواندگی اور 0 جرائم کا ریکارڈ رکھنے کے باوجود سنسنی زدہ میڈیا کے لیے خبر کا درجہ نہیں رکھتے۔ تو پھر چلیں جنوبی پنجاب کے ہزاروں دیہاتوں کے درمیان بسے اسی بے خبر رسول پور کی خبر لینے۔ کراچی سے پشاور کی سمت انڈس ہائی وے کے 800ویں کلومیٹر پہ آپ کو دائیں جانب ایک بورڈ دکھائی دے گا، رسول پور۔ سرسری گزر جائیں تو معمولی سا گاؤں، دھیرے دھیرے دیکھیں تو بہت کچھ عام ڈگر سے ہٹا ہوا۔ کوئی گلی ٹیڑھی میڑھی نہیں، کوئی کوچہ بے نام نہیں۔ کہیں تو گندگی پھیلی ملے، مگر بھینسوں کے باڑوں میں بھی نہیں۔ بچے بچیاں جوق در جوق اسکول جاتے ہیں، مگر اس میں بھلا کیا خاص بات ہے؟ سبھی جگہ بچے اسکول جاتے ہیں، کہیں کم کہیں زیادہ۔ لیکن رسول پور یوں الگ ہے کہ یہاں والے اقوام متحدہ کی یہ تعریف نہیں مانتے کہ خواندہ انسان وہ ہے جو صرف حروف تہجی لکھ اور پڑھ کے دستخط کر سکتا ہو۔ عالمی معیار جو بھی ہو، ہمارے نزدیک یہ معیار ہے کہ کم از کم میٹرک ہونا ضروری ہے۔ اور اگر میٹرک نہیں ہے تو اس کی زندگی عذاب میں؟ ہاں بالکل یقین 100%۔ اس کو یہاں پڑھا لکھا نہیں کہتے لوگ، وہ میٹرک کے نیچے مڈل بھی ہو تو یقین کریں کہ یہاں مڈل کو پڑھا لکھا لوگ نہیں کہتے ہم۔ باقی یہ تعلیم کے بارے میں یہ کوئی تصور نہیں ہے کوئی بچہ اسکول نہیں جائے گا، یہ بالکل کوئی کسی خاندان کسی فرد کسی باپ کسی ماں کے ذہن میں نہیں ہے، بچہ آٹومیٹک چلا جاتا ہے اسکول۔ اس گاؤں کی آبادی ان 2000 بلوچ احمدانیوں پہ مشتمل ہے جن کے بزرگوں نے پچھلے 200 برس سیلاب کے ہاتھوں 5 بار ہجرت کی اور پھر 80 برس پہلے اس جگہ آباد ہوئے۔ ہمارا ایک بزرگ گیا تھا دہلی امین آباد، وہاں اس نے اسلامی تعلیم حاصل کی۔ کب کی بات ہے یہ 1821 کی بات ہے۔ ہم سب کاشتکار تھے، جٹ تھے۔ اس نے کہا بھائی تم تعلیم حاصل کرو۔ پھر ہمارے دادے 3 دادے وہ 3 گئے تعلیم حاصل کرنے کے لیے۔ پھر سے ایک سلسلہ چل پڑا، یہاں آیا تھا عارف نواز SSP، وہ سالانہ ایک رسالہ نکالتا تھا پورے محکمے کا۔ اس نے لکھا ہے کہ اس ضلع میں ایک گاؤں ہے رسول پور، جہاں کی بلی بھی گریجویٹ ہے۔ رسول پور بسنے کے 2 برس بعد 1935 میں یہاں لڑکوں اور لڑکیوں کے لیے 2 الگ الگ پرائمری اسکول اپنی مدد آپ کے تحت بنائے گئے۔ تاریخ پیدائش میری ہے 1926۔ میں 5 پڑھی ہوئی ہوں۔ وہ بھی مردوں کے سکول میں میرا امتحان میرے ابا نے دلوایا۔ لڑکیوں کی طرف کوئی بھی توجہ نہیں دیتا تھا، وہ بیچاریاں ایسے بس رول پھیر کے آ جاتی تھی سکول سے۔ پھر جب میں نے پڑھانا شروع کیا تو پھر بہت خوش ہو گئے۔ پڑھائی بھی اردو میں، ہر چیز اردو میں، انگریزی مجھے نہیں آتی تھی، نہ میں نے کوشش کی سیکھنے کی نہ کچھ۔ پھر یوں ہوا کہ رسول پور میں طالبات کی تعداد طلباء سے زیادہ ہوتی گئی اور اس رجحان نے یہاں کی سماجی سوچ کو نیا رخ دیا۔ جو فیصلہ مطلب ہوتا تھا اکیلا آدمی کرتا تھا، اب ایسے نہیں ہے، گھروں میں عورتوں سے فیصلے بھی پوچھے جاتے ہیں، ان کو ان میں شامل کیا جاتا ہے، جو بھی فیصلے کیے جاتے ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ شامل ہوتی ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو ہمارے عورتیں تھیں وہ صرف ٹیچر کی جاب کرتی تھیں، اب ہماری جو لڑکیاں ہیں وہ MBBS ڈاکٹر ہیں، انجینئر بھی ہیں، وہ بھی باہر جا کر جاب کر رہی ہیں۔ تو یہ بہت بڑی تبدیلی ہے۔ اس سب کے باوجود رسول پور والوں کے کچھ اپنے ہی سماجی ضابطے ہیں۔
پورا گاؤں نو اسموکنگ ایریا ہے، چائے تک کا کھوکا نہیں، کوئی غیر آدمی یہاں زمین بھی نہیں خرید سکتا۔ ہاں، اگر وہ زیادہ ریٹ بھی لگائے گا تب بھی نہیں ملے گی اسے۔ اچھا، اگر آپ بھی جائے کسی وجہ سے تو اسے شادی کو میں شریک نہیں کرتے، رجسٹ کریں گے ہر حال میں۔ نئی بھی باہر سے آتا ہے، کپڑے بھی باہر سے استری ہوتے ہیں۔ جو بھی دوسرا آدمی یہاں پر کاروبار کیا نا، وہ بھی کوئی ہم اس پر راضی نہیں ہوئے، اس نے کوئی نہ کوئی ایسی غلط کام کیے کہ ہمیں اسے اٹھانا پڑا۔ 14 برس قبل جب میں پہلی دفعہ رسول پور گیا تو کسی کے پاس اسلحہ نہیں تھا۔ اب لوگ ہتھیار رکھتے تو ہیں مگر بلا وجہ لہراتے نہیں ہیں۔ اتنے سال سے 1933 سے ہمارا گاؤں آباد ہے، اب تک ہمارے کسی بھی گاؤں کے لڑکے پر، مرد پر، عورت پر کوئی FIR نہیں ہے۔ رسول پور کے چاروں طرف اور بھی متعدد قبائل آباد ہیں، لیکن ان میں سے کوئی بھی رسول پور نہیں۔ آخر میں آپ کو یاد دلاتے چلیں کہ آج سیربین کا بڑا موضوع تھا نئی پارلیمنٹ، ممکنہ ترجیحات اور قانون سازی۔ پاکستان میں نئی پارلیمنٹ 12 گھنٹے سے بھی کم وقت میں حلف اٹھانے والی ہے۔ گزشتہ پارلیمان میں کئی اہم قوانین حکمران جماعت اور حزب اختلاف نے اتفاق رائے سے منظور کیے، لیکن یہی اسمبلی ملک کو درپیش کئی اہم مسائل کو حل کرنے کے لیے جامع اور قابل عمل تجاویز دینے میں ناکام رہی۔ سیربین میں پیش ہونے والے موضوعات اگر آپ دوبارہ دیکھنا چاہیں یا کسی موضوع پر اپنی رائے دینا چاہیں تو ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر آئیں۔ یہاں دنیا بھر کی خبریں، تبصرے اور تجزیے موجود ہیں۔ آپ BBC اردو سروس کے ٹویٹر ہینڈل کے ذریعے اپنے تاثرات ہمیں بھیج بھی سکتے ہیں، اور اگر آپ فیس بک استعمال کرتے ہیں تو تشریف لائیے facebook.com/BBC اردو پر۔ اب سیربین اختتام کو پہنچا۔ امبر شمسی اور نوشین عباس کو اجازت دیجیے۔ شب بخیر۔